बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। जो अंबिया कराम के मुबारक सिलसिले में आपको ये खसूसियात हासिल है कि आपके दादा और वालिद नबी हैं, तो ख़ुद भी इसी मनसब पर फाइज़ हुए और साहबजादे को भी अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम की वलादत की खुशखबरी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आपके वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की वलादत की इत्तला के साथ दे दी थी। कुरान पाक में इरशाद है, फिर हमने इन्हें इब्राहीम को इसहाक़ की और इसहाक़ के बाद यकूब की खुशखबरी दी। और एक और जगह पर इरशाद फरमाया, और हमने इब्राहीम को इसहाक़ जैसा बेटा और यकूब जैसा पोता अता किया और सबको हदायत दी। और हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, इसलिए आपकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। इसराइल दो अल्फाज इसरा और ईल का मरकब है। इसरा अब्द को कहते हैं और ईल के मैनी अल्लाह के हैं। जो इसराइल का मतलब अल्लाह का बंदा हुआ। अल्लाह ताला ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को ये फजीलत भी अता फरमाई कि बनी इसराइल में मबूस होने वाले तमाम पैगंबर आप ही की नस्ल में से हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के दो जुड़वां बेटे थे, मोहीस और यकूब। आपको बड़े बेटे से कदरे ज़्यादा मोहब्बत थी, जबकि अहलिया यकूब अलैहिस्सलाम को ज़्यादा चाहती थी। रिवायात में है कि एक दिन हज़रत इसहाक़ ने बड़े बेटे से शिकार का गोश्त खाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मोहीस वालिद की ख्वाहिश पर फ़ौरन शिकार के लिए चला गया, लेकिन इसी असना में वालदा ने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बकरी ज़िबा करके वालिद को खाना पेश कर दो और इनसे दुआएं ले लो। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने वालदा के मशवरे पर ऐसा ही किया, लेकिन जब बड़ा भाई गोश्त भून कर वालिद की खिदमत में लेकर गया और इसे हकीकत का इल्म हुआ, तो वो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। वालदा ने जब ये देखा तो इन्होंने हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को फौरी तौर पर अपने मामू के पास अराक के शहर अरान जाने की हदायत की। हज़रत इसहाक़ को भी मोहीस की नाराज़गी का इल्म था, लिहाजा इन्होंने भी इसी मशवरे की तायीद की और फिर हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम इसी रोज़ रात के पहले पहर मामू के पास जाने के लिए निकल खड़े हुए। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम उस रात और दूसरे दिन चलते रहे और फिर रात के किसी पहर एक गाँव के बाहर जंगल में एक पत्थर को तकिए की जगह सर के नीचे रख कर सो गए। वो ख्वाब में देखते हैं कि आसमान से ज़मीन तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिससे फरिश्ते ऊपर और नीचे उतर रहे हैं। और इसी दौरान अल्लाह ताला हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम से मुखातब होते हैं कि मैं तुझको अन करीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए भी। जब आप नींद से बेदार हुए तो इंतहाई खुश थे। आपने मन्नत मानी कि अगर वो अपने वालिदैन की तरफ सलामती के साथ लौट गए तो इस जगह जहाँ ख्वाब नज़र आया था अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत के लिए एक घर बनाएंगे। नीज़ ये मन्नत भी मानी कि जो कुछ अल्लाह ताला ने इन्हें देगा इसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को तेल लगाया जिस पर सर रख कर सोने लगे थे, ताकि वापसी में इसके ज़रिए जगह की निशानदही हो सके। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम तवील सफ़र के बाद हैरान में अपने मामू के पास पहुँच गए। मामू भांजे को देखकर बेहद खुश हुए और इनकी खूब खातर मदारत की। और मामू लाबान की दो जवान बेटियां थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहील था। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से छोटी बेटी राहील का रिश्ता मांगा, तो मामू ने इस शर्त के साथ हाँ कर दी कि वो 6 साल तक इनकी बकरियां चराएंगे। जब मुद्दत गुजर गई और शर्त पूरी हो गई तो इन्होंने लोगों को इकट्ठा करके दावत की और शादी कर दी। रात को हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम पर इंकशाफ हुआ कि शादी तो राहील की बजाय बड़ी बहन लिया से हुई है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने सुबह मामू से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो राहील से निकाह का पैगाम दिया था। तो मामू ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी से निकाह नहीं हो सकता। हाँ, अगर तुम्हें छोटी पसंद है तो मैं इससे भी तुम्हारा निकाह कर दूँगा, मगर तुम्हें मज़ीद 7 साल तक बकरियाँ चरानी होंगी। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने मज़ीद 7 साल तक बकरियाँ चराईं और इसके बाद इनका निकाह छोटी बहन से भी कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि इस वक्त 2 बहनों का एक ही वक्त में एक मर्द से निकाह हो सकता था। मौरखीन तहरीर करते हैं कि हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की 4 बीवियाँ थीं, जिनसे अल्लाह ताला ने आपको औलाद कसीर से नवाजा था।
آپ کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی ہوئی۔ بیٹوں کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولاد پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹی بیوی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 20 سال تک ماموں کے گھر قیام فرمایا، پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے واپس ارض کنعان جانے کا حکم ملا تو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایران سے واپس جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ بیٹیوں اور ان کے بچوں سے جدائی کے سبب ماموں اداس و غمگین ہو گئے اور انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو حکم الہی کے پابند تھے اور بالآخر ماموں نے بھیڑ بکریوں کے بڑے ریوڑ اور زیادہ راہ ساتھ کر کے سب کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال مال مویشیوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں ان کے بڑے بھائی مویس رہتے تھے۔ مویس نے جب اپنے علاقے میں ایک اجنبی قافلے کو دیکھا تو وہ بڑے متعجب اور متجسس ہوئے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو قافلے کی جانب روانہ کیا تاکہ حقیقت حال کا علم ہو سکے۔ تو قافلے والوں نے واپس آ کر بتایا کہ اس قافلے کا سربراہ یعقوب علیہ السلام نامی کوئی شخص ہے اور یہ لوگ ایران سے نقل مکانی کر کے کنعان جا رہے ہیں۔ مویس نے جب یہ سنا تو انہیں 20 برس پرانا واقعہ یاد آ گیا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ تو چھوٹے بھائی یعقوب ہیں۔ پھر مویس نے اپنے قبیلے کے 400 لوگوں کو ساتھ لیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانب چل پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بھائی کے آنے کا علم ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہ جس بھائی کے ڈر سے وہ 20 برس والدین سے دور رہے، آج انہی سے سامنا ہونے جا رہا ہے۔ روایات میں ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے جنہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے اور اپنے بھائی کے استقبال کی تیاری کریں۔ اس پیغام سے انہیں بڑا حوصلہ ملا اور انہوں نے بھائی کو تحفے میں دینے کے لیے اپنے ریوڑ میں سے خوبصورت بھیڑ بکریاں ساتھ لیں اور کچھ دور جا کر بھائی کا استقبال کیا۔ 20 سال کی طویل جدائی نے مویس کے دل سے رنجش اور نفرت ختم کر دی تھی اور چھوٹے بھائی کی محبت نے جوش مارا اور آگے بڑھ کر گلے لگا لیا۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور دیر تک ماضی کی یادوں میں کھوئے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کچھ دن بڑے بھائی کی میزبانی میں گزارے، پھر ان سے اجازت چاہی اور مویس نے بہت سے تحفے تحائف دے کر عزت و احترام کے ساتھ چھوٹے بھائی کو رخصت کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اچھی طرح یاد تھا کہ 20 سال پہلے جب وہ اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو انہوں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنے والدین کے پاس سلامتی کے ساتھ لوٹ گئے تو جس جگہ خواب دیکھا تھا وہاں اللہ کا گھر بنائیں گے۔ لہٰذا وہ 20 سال پرانے راستوں کو یاد کرتے ہوئے یروشلم کے قریب اس بستی تک پہنچ گئے جس کے باہر انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ بستی کے باہر خیمے نصب کر دیے گئے اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پتھر کی تلاش شروع کر دی جس پر انہوں نے تیل لگایا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی سو جلد ہی وہ اس پتھر کو ڈھونڈتے ہوئے کامیاب ہو گئے اور جس جگہ وہ پتھر نصب تھا وہ بستی کے ایک شخص شخیم بن جمور کی ملکیت تھی۔ آپ نے 100 بھیڑوں کے بدلے اس سے یہ جگہ خریدی اور پھر اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر وہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کی۔ یہی جگہ آج بیت المقدس کہلاتی ہے۔ بیت المقدس میں قیام کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کے ہاں دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش ہوئی، لیکن دوران زچگی وہ انتقال کر گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں بیت الحم میں سپرد خاک کیا اور قبر کے سرحانے نشانی کے طور پر ایک پتھر گاڑ دیا۔ آج بھی حضرت راحیل کی قبر اور وہ پتھر موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی بیوی حضرت راحیل سے بہت محبت تھی، لہٰذا ان کے انتقال سے انہیں سخت صدمہ پہنچا اور وہ بیت المقدس کی سکونت ترک کر کے اپنے والد کے پاس حیرون چلے آئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سکونت پذیر تھے اور اسی دوران بڑے بھائی مویس بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کی موجودگی میں 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو چھوٹی بیوی سے ہونے والے 2 بیٹوں یوسف اور بنیامین سے بے حد محبت تھی اور وہ انہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور سوتیلے بھائیوں کو یہ بات بہت بری لگتی تھی اور وہ ان دونوں بھائیوں کو رنج و تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بڑے 10 بھائی ان دونوں سے حسد کرتے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ رنج و غم میں گزارا۔ ابھی نوجوان ہی تھے کہ بڑے بھائی کے خوف سے والدین کو چھوڑنا پڑا اور 20 برس دیار غیر میں گزارے۔
بڑھاپے میں بڑی بیوی سے ہونے والے 10 بیٹوں کے ہاتھوں حضرت یوسف علیہ السلام کو دی جانے والی تکالیف اور طویل جدائی نے انہیں شدید اذیت پہنچائی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے سبب 40 سال تک انہیں یاد کر کے روتے رہے، جہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی۔ آخر 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے اس حیثیت سے ملایا کہ وہ ولی مصر تھے۔ دونوں باپ بیٹا طویل جدائی کے بعد ملے تو لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں 24 سال تک مقیم رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے سب بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ اے ابا جان، ہم سب اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو معبود یکتا ہے، اور ہم اس کے فرما بردار رہیں گے۔ اور اسی صورت کی آیت 132 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بات کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہی دین تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے، لہٰذا تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر میں 24 سال رہنے کے بعد وفات پائی، اور وفات سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ میری میت میرے وطن بھیج کر والد اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جبیر نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی میت کو لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس منتقل کیا گیا، اور اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل نکلی ہے کہ وہ اپنے مردوں کو دور دور سے بیت المقدس لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 147 سال تھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ماں اپنی اولاد جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر مشتمل تھی، اور جب انہی میں سے پھیلنے والے افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ قرآن مجید کی 16 آیات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ان کے نام یعقوب کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس کی تفصیل یوں ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت 132، 133، 136 اور 140، اور سورۃ آل عمران کی آیت 84، اور سورۃ النساء کی آیت 163، اور سورۃ انعام کی آیت 84، اور سورۃ ہود کی آیت 71، اور سورۃ یوسف کی آیت 6، 38 اور 68 میں، اور سورۃ مریم کی آیت 6 اور 49، اور سورۃ الانبیاء کی آیت 72، اور سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 27، اور سورۃ سواد کی آیت 45 میں آپ کا ذکر کیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ایسی مزید اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔